وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى نحمده صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے قرآن مجید کا پارہ نمبر 18 شروع کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ المؤمنون سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ المؤمنون میں 118 آیتیں ہیں۔ سورہ مؤمنون کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی صفات کا ذکر فرمایا ہے جو مسلمان میں پائی جانی چاہیے۔ مسند احمد سے ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مروی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس سورت کی پہلی 10 آیات میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پا لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسی لیے اس سورت کا نام مؤمنون ہے، یعنی وہ سورت جو یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ نسائی میں بھی ایک روایت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ایسے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ سورہ مؤمنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرما دے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تھے۔ سورت کے بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور بالآخر مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کرام کے واقعات اس صورت میں دہرائے گئے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ اس سے پیغمبروں کی دعوت تو اس کے ساتھ ایک ہی تھی، اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا نشانہ بنایا گیا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، ان نیکیوں کے اور برائیوں کا حساب لیں گے اور ہر انسان کو اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے جزا اور سزا کا سامان دیا جائے گا۔ اس عقیدے کو کائنات میں پھیلے ہوئے قدرت خاندانی کی نشانیوں کی طرف متوجہ کر کے ثابت کیا گیا ہے۔ سورج شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع سے کیا مراد ہے؟ عربی میں خضوع کے معنی ہیں ظاہری اعضاء کو جھکانا، اور خشوع کے معنی ہیں دل کی عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنا۔ خضوع تو ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو نماز میں جھکاتا ہے، اور خشوع ہے اس کا دل نماز میں لگانا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جن کے بیکار کی مشغلے دنیاوی مشغلوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، فضول کام جو ہوتے ہیں دنیا کے ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین، محض اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامت میں سے نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یعنی کہ نماز ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو اعمال بھی اپنی زندگی میں ایسے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ضائع ہوتی، نہ کہ وہ ایسے اعمال کریں کہ نماز تو پڑھیں لیکن اعمال ان کے ایسے ہوں جس کی وجہ سے ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں، بلکہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی حفاظت بھی پوری پوری کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّن طِینٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے۔ انسان کا مٹی سے پیدا ہونا یا تو اس اعتبار سے ہے کہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، پھر تمام انسان ان کی پشت سے پیدا ہوئے، اس لیے بلا واسطہ تمام انسانوں کی اصل مٹی ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسی نطفے بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا۔ ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، یہ نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت بنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم، اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس زمین میں ڈھا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ اس پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجورے انگور کے باغات پیدا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وشجرۃ، اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے۔ اس سے مراد زیتون کا درخت ہے جو طور سینا کے علاقے میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس سے جو تیل نکلتا ہے اس سے روغن کا کام بھی لیا جاتا ہے، اور عرب میں اس روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس درخت کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی پیاری عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ وعلیہا، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم نہیں ڈرتے؟ فقال الملأ الذین کفروا، اسی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا، یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ انہوا، یقیناً اس شخص کو جنون ہے، بس تم اسے ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دو۔ قال ربی، نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ خبردار، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا،
ہو تو سب ڈوب جائیں گے۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی ہے، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے ببرکت عطا کر، اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں سے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، فَأَرْسَلْنَا، پھر ان میں سے رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ وقال الملأ، اور سردار ان کی قوم کے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں یہ دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسے ہی انسان ہیں، تمہاری خوراک یہ بھی کھاتے ہیں اور تمہارے پینے کا پانی یہ بھی پیتے ہیں، اگر تم نے اپنی جیسے ہی انسان کی تابع داری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ کیے دیتے ہو۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال ربی، نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار ان کے جھٹلانے پر میری مدد کر۔ قال، جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر دل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کر ڈال، پس ظالموں کے لیے دوری ہوئی۔ ثم، ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔ ثم ارسلنا رسلنا، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جس امت کے پاس اس کا سوال آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا، آل فرعون، فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، بس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ فقالو، کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں حالانکہ خود ان کی قوم ہمارے ماتحت ہے۔ فکذبوہما، بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے تو موسیٰ کو کتاب دی کہ لوگوں کو راہ راست پر آ جائیں۔ وَجَعَلْنَا، ہم نے ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں بنا دی۔ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں بخوبی واقف ہو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ، یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود اپنے عمل کے پاس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اتارا رہا ہے، بس آپ انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ یا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں اور وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ان الذین ہم، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی
حیات سے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کب کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اولئک یرثون، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائی حاصل کر رہی ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غافل ہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔ حتیٰ اذا، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے حسود حال لوگوں کو عذاب نے پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگے، آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے۔ قد کانت، میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے بیٹھتے تھے، افسانہ گوئی کرتے تھے، اسے چھوڑ دیتے تھے۔ افلم، کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر کی ہی نہیں، بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے پیغمبروں کو پہچانا نہیں کہ ان سے منکر ہو رہے۔ ام یقولون بہ جنات، یہ کہتے ہیں کہ اسے مجنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے، ہاں ان میں اکثر حق چھوڑنے والے ہیں۔ اگر حق ہی ان کی خواہش کی پیروی ہو جائے تو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہیں؟ یاد رکھیں کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی رسان ہے۔ وَإِنَّكَ، یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیف دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بھٹکنے لگیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی۔ حتیٰ اذا، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوری مایوس ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل پیدا کیا، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي، اور یہ وہی ہے جو جتلاتا ہے اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بل قالوا، بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسے ہی بات کی جو اگلے کہتے چلے آئے ہیں۔ کیا یہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں، کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا تھا، چلا آیا ہے۔ کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ پوچھیں تو صحیح کہ زمین اور اس کے کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، فوری جواب دیں گے کہ اللہ کی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمان کا اور باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ پوچھیں کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو
پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھاؤ ڈالتا۔ جو اوصاف بتلاتے ان سے اللہ پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادتی، وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کو گروہ میں نہ کرنا۔ ہم جو کچھ وعدہ انہیں دے رہی ہیں یہ سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔ برائی کو اسی طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں۔ اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں شیاطینوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں، حتیٰ اذا جاء، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جانے لگے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا کو جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، اس کے پس پشت ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ بس جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ جن کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو نجات والے ہوں گے، اور جن کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا یہ ہے جہنم نے اور اپنا نقصان آپ کر لیا جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو گئی۔ ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم تھے ہی گمراہ۔ ربنا، اے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکار ہو، یہی پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ میرے بندے کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ لیکن تم نے ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ تم کو میری یاد بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔ میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا کہ وہ خطرہ خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں با اعتبار برسوں کی کتنی گنتی کس قدر کر رہے ہو؟ قالوا، وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ گنتی والوں سے پوچھیں گے۔ قالا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اسے پہلے ہی جان لیتے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمُلْكُ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کی اوپری ہے۔ بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اور کہو کہ اے میرے رب
تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ہماری سورہ مومنون مکمل ہوئی اور ہماری اگلی سورت شروع ہو رہی ہے سورہ النور۔ سورہ النور جو ہے وہ مدنی ہے، اس کی آیتیں 64 ہے۔ سورہ نور کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ اس سورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور عفت اور عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایت اور احکام دینے کا ہے۔ پچھلی سورت کے شروع میں مومنون جو خصوصیات بیان فرمائی گئی تھی، ان میں سے ایک اہم خصوصیات یہ تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس سورت میں باعفت زندگی گزارنے کی ضرورت تقاضے بیان فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ سورت کے شروع میں زنا کی شرعی سزا بیان فرمائی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح زنا انتہائی گناہ ہے، جرم ہے ایک قسم کا، اس طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ اس پر بھی سخت قانونی سزا مقرر فرمائی گئی ہے۔ غالباً گمان یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد چھٹے سال نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے ایک قبیلے بنو مسلط کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کے حملے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے اس کے عزم کو خاک میں ملا دیا۔ اس سفر پہ واپسی پر منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف بڑی بدگمانی کے ساتھ ایک بے بنیادی تہمت لگائی اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر پھیلا دیا۔ اس سورت کی آیت نمبر 11 تا 20 میں حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کرنے کے لیے نازل کیا ہے، اور جن لوگوں نے تہمت لگانے کی جرم کیا تھا ان کو اور معاشرے میں عریانی فحاشی پھیلانے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ نیز عفت اور عصمت کی حفاظت کے پہلے قدم کے طور پر خواتین کے پردے کے احکام بھی اس سورت میں دیے گئے ہیں، اور دوسرے کے گھر جانے کے لیے ضروری ادب اور احکام کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور اور سورہ نساء کی تعلیم دیا کرو۔ تو آئیں سورہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا، یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زنا کار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کو ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ یہ وہ سزا ہے جو مرد یا عورت کے زنا کرنے پر قرآن نے مقرر فرمائی ہے، اور جس اصطلاح میں حد زنا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد اور اپنے عمل سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر زنا کا ارتکاب کسی غیر شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو تب تو یہی سزا دی جائے، اور اگر اس جرم کا یہ کام کسی اور نے کیا ہو جسے شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو تو اس کی سزا رجم یعنی سنساری ہے۔ اس مسئلے کی مکمل تحقیق انشاءاللہ ہم کسی دن سورہ نور کا مکمل وہ رکھیں گے اور اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ زنائی مرد بحث زنائی یا مشرک عورت کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بحث زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو شخص بدکاری کا عادی ہو اور اس پر نہ شرمندہ ہو نہ توبہ کرتا ہو، اس کا مزاج ایسا ہی ہو عورت سے ملتا ہے جو بدکار ہو، اس لیے اول تو وہ بدکاری ہی کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو وہ نکاح بھی ایسی ہی بدکار عورت سے کرنا چاہتا ہے جو مشرک ہی ہو۔ اس طرح جو عورت اسی طرح کی عادی ہو بدکار کی، اس کا مزاج بھی بدکار مرد ہی سے ملتا ہے، اس لیے اس سے نکاح وہی کرتا ہے جو خود بدکاری کا عادی رہا ہو اور اسے اس بات سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی اس کی بیوی بدکاری میں ملوث ہے، اور وہ خود بھی ایسا ہی مرد کو پسند کرتی ہے چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔
جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کریں تو انہیں اسے کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ جس طرح زنا ایک انتہائی گناہ جرم ہے، اس پر سزا بھی بڑی سخت رکھی گئی ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کو بھی نہایت سنگین جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کی سزا اسی کوڑے مقرر کی گئی ہے 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ اسی کو اس اسلام میں حد قذف کہا جاتا ہے۔ یہ بھی چھوٹی تہمت کی سزا کا ایک حصہ ہے کہ ایسی تہمت لگانے والے کی گواہی کسی بھی مقدمے میں قبول نہ کی جائے۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ والذین یرمون، جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بحث خود ان کے ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کو ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اوپر جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے اس کی روح سے اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو اس پر بھی 80 کوڑے کی سزا لاگو ہے۔ لیکن میاں بیوی کے تعلق کی خصوصی نوعیت کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی طریقہ مقرر فرمایا ہے جسے اسلام میں لعان کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ان آیتوں میں بیان ہوا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کی قضائے ان لفظوں میں 5 قسمیں کھانی ہوں گی کہیں گئی جو ان آیتوں میں بیان کی گئی ہے، اور اس سے پہلے دونوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آخرت کا عذاب دنیا کی سزا سے زیادہ سخت ہے، اس لیے جھوٹی قسم کھانے کے بجائے اصل حقیقت کا اعتراف کر لو۔ اگر بیوی قسم کھانے کے بجائے اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو اس پر زنا کی حد جاری ہوگی، اور اگر شوہر قسم کھانے کے بجائے یہ اعتراف کر لے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا تو اس پر وہ حد قضا جاری کی جائے گی جو آیت نمبر 4 میں بیان ہوئی ہے۔ اگر دونوں قسمیں کھا لیں تو کسی پر دنیا میں سزا جاری نہیں ہوگی، البتہ اس کے بعد قاضی دونوں کے درمیان نکاح فاسق کر دے گا، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور شوہر اسے اپنا بچہ نہ مانے، بچہ ماننے سے انکار کر دے تو وہ صرف ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ والخامسۃ، اور 5 مرتبہ کہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ ولولا فضل اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ تو بقبول کرنے والا بحکمت ہے۔ ان الذین جاؤ، جو لوگ یہ بہت بڑی بہتان باندھ لیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تو اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس سے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 26 تک جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اسلام کی جو تیزی رفتار سے پھیل رہا تھا اس پر کفروں کی طاقتیں لعنت پیش رہی تھی۔ جو مدینہ منورہ میں ان منافقوں کا ایک گروہ موجود تھا جو زبان سے تو اسلام لے آیا تھا لیکن ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا، اور وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ اس زمانے میں غزوہ المصطلق پیش آیا جس میں امام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ واپسی کے سفر میں ایک جگہ قافلہ رکا تو آپ رضی اللہ قضائے حاجت کے لیے گئی اور وہاں سے قافلہ چل پڑا، اور وہ
وہ اسی کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ نے لشکر روانہ کیا اور حکم دیا کہ چلو، اور جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت اور تحمل کے غیر معمولی مقام عطا فرمائے تھے، اور پریشان ہو کر ادھر ادھر جانے کے بجائے وہ وہاں پر ہی ٹھہر گئی۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب وہاں سے قافلہ روانہ ہو جاتا تھا تو پیچھے ایک شخص ہوتا تھا جو تمام جگہ کو دیکھتا تھا، تو وہاں پر بھی صحابہ کی ڈیوٹی لگی تھی۔ حضرت صحاب ان میں معدلت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا گیا تھا، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے بچپن میں جب دیکھ رکھا تھا تو انہیں پتا تھا کہ وہ ہے، تو جب انہوں نے وہاں پہ ان کو پایا تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، تو وہ ان کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی، اور پھر انہوں نے ان کو اپنے اونٹ کے اوپر سوار کیا اور اونٹ کی رسی پکڑی اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ جب وہ مدینہ کے دہان پر پہنچے تو سردار عبداللہ بن ابی نے ان کو دیکھ لیا اور ان پر غلط الزام لگانے شروع کر دیے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ اور صعاف بن مطلق کے ساتھ سفر کیا، اور اس وجہ سے آپ پر وہ گناہی تہمت لگائی جسے زبان سے نکالنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے مشکل ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اپنی شہرت دے دی کہ 3 سادہ لوگ مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے، اور اسی طرح کئی دن تک یہ بے سرسار باتیں مدینہ میں چلتی رہیں۔ یعنی اگرچہ بظاہر یہ واقعہ بڑا تکلیف دہ تھا، لیکن انجام کے لحاظ سے ہمارے حق میں بہتر بھی ہے۔ اول تو اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ لوگ بے نقاب ہو گئے جو خواہ نبوت کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، دوسرے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بلند ہو گیا، تیسرا اس واقعے سے مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اس پر انہیں بڑا ثواب ہوا۔ اس سے مراد منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ہے جس نے یہ ساری سازشیں تیار کی تھی۔ لولا، اسے سنتے ہی مومن مرد اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ تم کھلم کھلا سری بہتان لگا رہے ہو۔ لولا جاؤ، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کو چلے شروع کر رکھے ہیں اس کے بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم اسے اپنی زبانوں سے نکال کر رہے ہو اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں خبر بھی نہ تھی، تو تم ہلکی بات سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے۔ ولولا، تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنے میں لائق نہیں۔ یا اللہ، تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شیطانوں کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور بڑے کاموں کا حکم کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قربت داروں اور مسکینوں اور مہاجرین کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھانے چاہیے، بلکہ معاف کر دیں اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے
قصور معاف فرما دے۔ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ ان الذین، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ جب ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ظاہر کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس کر رہے ہو وہ ان سے بالکل بری ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والے کو سلام نہ کر لو، یہاں تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ، اگر وہ وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کا کہا جائے تو تم لوٹ جاؤ، یہاں یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح، ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارے کوئی فائد یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، تو تم جو کچھ بظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ وہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پردوں کا حکم دیا، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پردے کا حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کا پردہ کریں۔ مسلمان عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی بھی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سو اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنی گربان پر اپنی اونڈلیاں ڈال دیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوند کے یا اپنے والد یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہ ہوں، اور اسی طرح زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جانب سے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے، اور ان لوگوں کا پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا دور نہیں رکھتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرنی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو۔ اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آئے ہو اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کے غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخشش دینے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتاری ہیں، اور ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اس کے نور کی مثال ایک تاک
کہ ہے جس پر چراغ ہو اور چراغ شیش کے قندیل میں ہو اور شیش ساتھ چمکتے ہوئے روشن ستارے کی ہو، چراغ ایک مبرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو تو درخت نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سچے چاہے لوگوں کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حلال سے بخوبی واقف ہے۔ ان گھروں میں جن کی بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہتر بدلہ دے گا، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ والذین کفروا، اور کفار کے عمل مثل اس چمکتی ہوئی ریت کی ہیں جو چوڑے میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ یا مثال ان اندھیروں کی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہو، جیسے اوپر تلے کے موجود ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھپائے ہوئے ہو، ملغرض اندھیرے ہیں جو اوپر تلے بے درد ہیں، جب اپنا ہاتھ نکال لو تو اس سے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکو، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی کل مخلوق اور اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں دب کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے ایک مینا برستا ہے، وہی آسمانوں کی جانب سے اولوں کے پہاڑوں میں اولے برستے ہیں، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی چلی۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے، آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ واللہ، تم تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پہلے سے پیدا کیا ہے، اور ان میں بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض تو پاؤں پر چلتے ہیں، بعض چار پاؤں پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے اللہ ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھٹ جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ وَإِذَا، جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کو چکا دے، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں اگر انہیں کوئی حق پہنچتا ہو تو معیداً فرما بردار ہو کر اسی طرح چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ بے شک و شبہ پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کے حق تلفی نہ کرے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ انما، ایمان والوں کو قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی
اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، خوف الہی رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتا رہے، وہ نجات پانے والا ہے۔ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے، کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، اطاعت معلوم ہے، جو کچھ تم کر رہی ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جو بدگواہی ہے جو تم کر رہے ہو، ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کے ماتحت کرو گے۔ سنو، رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کے مضبوطی کے ساتھ محک کر کے جما دے گا جس نے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطروں کو وہ امن امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے، اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری کریں اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ خیال آپ کبھی کبھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ہمیں ہرا دینے والے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ تو جہنم ہے، یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بالغت کو نہ پہنچے ہو، 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں، ان وقتوں کے مسوا نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ وَإِذَا، اور تمہارے بچے جب بالغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی علم و حکمت والا ہے۔ بڑی بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح میں امید نہ رہی ہو، وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ وہ اپنے بنا سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اندھیرے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماماؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالوں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی منجیاں تم کے پاس ہوں، اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ، بس جب تم گھر میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، دعائے خیر ہے جو ببرکت ہے اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملہ میں جس میں لوگوں کو جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لیتے ہیں وہ حقیقت یہی جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ
بخشنے والا، مہربان ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلانا کر لو جیسا کہ بس میں ایک دوسرے کو کہتے ہو۔ تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر سر جھکاتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈراتے ہیں چاہے کہ ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جس سے روشنی تم پر ہو اور اسے بخوبی جانتا ہے۔ اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کا کوئی ان کے لیے سے وہ خبر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ نور مکمل ہوئی ہے۔ ہماری اس کو پڑھنے میں ہم نے 2 صورتیں پڑھی ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ جو ہم نے اس میں پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔